بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید کے 24ویں ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چلے واقعے کے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کا حوصلہ اس قدر مضبوط کر دیا تھا کہ وہ اس سے بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوچ میں ڈوب گئے تھے کہ اتنے بڑے لشکر سے مدینہ کو بچانا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ تو پورا یقین تھا کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہے، لیکن حق پرستوں کو خود بھی کچھ کر کے دکھانا تھا۔ بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ خدا نے اپنے نام لیواؤں کی مدد کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ ایک انسان تھا جس نے عمر کے آخری حصے میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس انسان کا نام سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتش پرستوں کے مذہبی پیشوا تھے، لیکن وہ شب و روز حق کی تلاش میں سرگردہ رہتے تھے۔ وہ آگ کو پوجتے تو تھے، لیکن آگ کی تپش اور چمک میں انہیں وہ راز نظر نہیں آتا تھا جسے وہ پانے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ عقل و دانش میں ان کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا۔ آتش پرست انہیں بھی اس طرح پوچھتے تھے جس طرح آپ کو۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بڑھاپے کی دہلیز پلانگ کر خاصی آگے نکل گئی تو ان کے کانوں میں عرب کی سرزمین کی ایک انوکھی آواز آئی، خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہے۔ یہ آواز سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں گر بیٹھے نہیں پڑی تھی۔ ان کی عمر علم کی تلاش میں سفر کرتے گزر رہی تھی۔ وہ تاجروں کے قافلے کے ساتھ شام میں آئے تھے، جہاں قریش کے تاجروں کے قافلے اور کچھ مسلمان تاجر بھی جایا کرتے تھے۔ قریش کے تاجروں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں بتایا کہ ان کے قبیلے کے ایک آدمی کا دماغ چل گیا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک دو مسلمانوں نے عقیدت مندی سے سلمان فارسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ اور آپ کی تعلیمات سنائی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سن کر چونک پڑے۔ انہوں نے ان مسلمانوں سے کچھ اور باتیں پوچھی، انہیں جو معلوم تھا وہ انہوں نے بتا دیا، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشنگی محسوس کر رہے تھے۔ وہ اتنا متاثر ضرور ہو گئے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا کے مقدس سائے میں جا بیٹھے۔ انہیں وہ راز مل گیا جس کی تلاش میں وہ مارے عمر گزار رہے تھے۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت تک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کے آخری حصہ میں پہنچ گئے تھے۔ اپنے ملک میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مذہبی پیشوا ہی نہ تھے، وہ جنگی علوم کے ماہر تسلیم کیے جاتے تھے۔ اس دور کے مذہبی پیشوا بھی جنگ و جدل کے ماہر ہوتے تھے، علم و اداب کے عالم بھی سپاہی ہوتے تھے، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے جنگ و جدل کے امور میں غیر معمولی ذہانت دی تھی۔ اپنے ملک میں جب کوئی لڑائی ہوتی یا دشمن حملہ آور ہوتا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ الگ کر کے صورتحال ان کے آگے رکھتا اور مشورے لیتا تھا۔ نامور سالار بھی ان کے شاگرد تھے۔ وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام میں شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورتحال جو قریش نے آپ کے لیے پیدا کی تھی سلمان فارسی کے آگے رکھی۔ خندق کھودو جو سارے شہر کو گھیرے میں لے لے، یہ الفاظ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہاں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سالار ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہہ دیا ہے۔ عرب خندق سے واقف نہیں تھے، فارس میں جنگوں میں خندق کا رواج تھا۔ سب کو حیران دیکھ کر سلمان فارسی نے بتایا کہ خندق کیا ہوتی ہے اور اس سے دفاعی کام کس طرح لیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خود تاریخ کے نامور سالار تھے خندق کی ضرورت اور افادیت کو سمجھ لیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر سالار حیرت میں پڑ گئے۔
ان کے لیے اتنے بڑے شہر کے ارد گرد اتنی چوڑی اور اتنی بڑی خندق کھودنا ناقابل فہم نہیں تھا، لیکن انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ماننا تھا۔ خندق کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کا حساب کر لیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودنے والوں کی تعداد کا حساب کیا۔ آپ نے کھدائی کا کام اس تعداد پر تقسیم کیا تو 110 آدمیوں کے حصہ میں 40 ہاتھ کھدائی آئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ خندق کو ابھی تک نہیں سمجھے اور وہ کھدائی سے ہچکچا رہے ہیں، تو آپ نے خود اٹھ کر کھدائی کرنا شروع کر دی۔ یہ دیکھتے ہی مسلمان بھی بیلچی وغیرہ لے کر نعرے لگاتے ہوئے زمین کا سینہ چیرنے لگے۔ ادھر سے اس وقت کے ایک شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حسان مشہور نعت گو تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس موقع پر جب مسلمان خندق کھود رہے تھے، حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اشعار سنانے شروع کر دیے کہ خندق کھودنے والوں پر جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ خندق کی لمبائی چند گز نہیں تھی، اسے میلوں دور تک جانا تھا۔ یہ زمین سخت بھی تھی اور نرم بھی، اور یہ نہایت تیزی سے مکمل کرنی تھی کیونکہ دشمن سر پر آن بیٹھا تھا۔ قریش کا لشکر اس عجیب و غریب طریقہ دفاع سے بے خبر احد کی پہاڑی کے دوسری طرف خیمہ زن تھا۔ اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ چلتے چلتے خالد کو اپنی آواز سنائی دینے لگی۔ اہل قریش تو ٹھنڈے پڑ گئے تھے، ان پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ گھوڑا اپنی مرضی کی چال چلا جا رہا تھا، مدینہ ابھی دور تھا۔ خالد کو بے چینی سی محسوس ہوئی، اس کے قبیلہ قریش نے اسے شرمسار کر دیا تھا۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ یہودیوں کے اکسانے پر اس کے قبیلے کے سردار اور سالار ابو سفیان نے مدینہ پر حملہ کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ حملے کا فیصلہ تو ہوا۔ اتنا بڑا لشکر جو سرزمین عرب پر پہلی بار دیکھا گیا تھا، یہودیوں نے ہی جمع کیا تھا، لیکن خالد اس پر بھی مطمئن تھا کہ کسی نے بھی یہ کام کیا ہو۔ لشکر تو جمع ہو گیا۔ وہ اس روز بہت خوش تھا کہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ہی مسلمان مدینہ سے بھاگ جائیں گے۔ اگر مقابلے پر جم بھی گئے تو گھڑی دو گھڑی میں ان کا صفایا ہو جائے گا۔ وہ اس وقت تو بہت ہی خوش تھا جب احد کی پہاڑی کی طرف سے یہ سارا لشکر خیمہ زن تھا۔ جس صبح حملہ کرنا تھا اس رات اس پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ اچھی طرح سو بھی نہ سکا۔ اسے ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہاں پہ ہم 24ویں ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ واقعہ کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر وقت آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہے۔